ایک نیا واقعہ شروع ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جو اختلاف ہوا اور اس اختلاف کا خدائی فیصلہ لینے کی جب کوشش کی گئی تو اللہ رب العالمین نے جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ یہ خدائی فیصلہ تھا۔ اب انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ بعض اوقات خدائی فیصلوں کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر جب ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے نا، لیکن ہم اس کے اوپر روتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلے ہمیں بعض اوقات منظور نہیں ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تقدیر پر راضی ہو جائیں اور اپنے لیے اجر سمیٹیں، اجر حاصل کریں، تو یہ مقام ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور دوسرے نمبر پر اصلاح کا ہوتا ہے۔ جب خدائی فیصلہ آ جائے تو پھر بندے کو اڑنا نہیں چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو قابل تھا اس نے اپنے تئیں یہ کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ فیصلہ درست نہیں، میں خود اپنا فیصلہ کروں گا، اور اس نے تھریٹ دی، دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اب جواباً بھائی کو بھی چاہیے تھے کہ وہ بھی کوئی جو اصول چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ وہ بھی آگے سے کوئی اس کو برا بھلا کہتا، تو پہلی جو بات اس نے کی وہ یہ کی کہ قربانی قبول کرنا یا نہ کرنا یہ میرے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ تو خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ دیا ہے تو اللہ ہمیشہ متقی لوگوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ تو اس پر جو اگلی بات تھی نا، یعنی اس کو تقویٰ پرہیزگاری کا درس تھا، اس کے بعد کہنے لگا لَإِن بَسَطْتَ، اگر بڑھایا تو نے الیہ میری طرف، یدا کا اپنے ہاتھ کو، یعنی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، اگر تو نے میری طرف بڑھایا یدا کا اپنے ہاتھ کو، لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا، نہیں ہوں میں، بِبَاسِطٍ، بڑھانے والا، یدیا، اپنے ہاتھ کو، الیک، تیری طرف، لِأَقْتُلَک، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ یعنی تو میری طرف اپنے ہاتھ کو قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، میں اپنا دفاع تو کروں گا لیکن جواباً تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جواباً تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنی شرافت ہے، کتنا تقویٰ ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے، اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں یہ کام کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ میں بزدل ہوں، نہیں، میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں اس سے ڈر کے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں جواباً تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اور اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بِبَاسِطٍ، نہیں ہوں گا میں بڑھانے والا، یدیا، اپنے ہاتھ کو، الیک، تیری طرف، لِأَقْتُلَکَ، تاکہ میں تجھے قتل کروں، یعنی جواباً حملہ کرنے کے لیے میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب جب بندے نے اس قدر عاجزی دکھائی، اس قدر خدا خوفی دکھائی، اور اللہ رب العالمین کے سے اس قدر ڈرنا اس نے شو کیا، تو صاحب ذرا جو انا پرست ہوتا ہے، جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دلیر ہو گیا مزید کہ بس اب تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ کمزور نہیں تھا، بس اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے محترم بھائیوں کہ جب ایک بندہ قتل کے ارادے سے کوئی حملہ کرتا ہے اور دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ دو بدو لڑائی کرتا ہے،
اپنے دفاع سے ہٹ کر اس کے اوپر بھی وہ بھی قتل کی کوشش کرتا ہے، اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو دونوں کا معاملہ پھر برابر ہو جاتا ہے، دونوں کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کا کیا جرم ہے؟ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول کا کیا جرم ہے کہ اس کو بھی جہنم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش اس نے بھی کی تھی، جب یہ لڑ رہے تھے اس نے بھی کیا کی تھی؟ کوشش اس نے بھی کی تھی، بس دا اس کا چل گیا، وار اس کا چل گیا، تو بس اس نے کام کر دیا اس کا، لیکن کوشش تو اس کی بھی تھی۔ یہ کون سا صرف اپنا دفاع ہی کر رہا تھا؟ دفاع کرنا تو فرض ہے، یہ تو بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن برابری کرنا اور دو بدو لڑائی کرنا اور دوبارہ سے حملہ آور ہونا یہ درست نہیں ہے۔ یہ دونوں پھر کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے، اگرچہ شروع کرنے والے کا گناہ زیادہ ہوگا لیکن پھر بھی کیا ہو جائیں گے؟ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ہم سب کے لیے یہ واقعہ نازل فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں جو انا کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر دوسروں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا شرافت کا زمانہ نہیں ہے، شرافت کا زمانہ نہیں ہے، تو یہ صرف آج کی مصیبت نہیں ہے، یہ شرافت کا زمانہ اس وقت بھی یہ مصیبت ہے۔ اب دیکھیں اس سے زیادہ شرافت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے نمبر پر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں قربانی کا مسئلہ جو ہوا ہے یہ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ نے قبول کر لیا، تقوی کی بنیاد پر قبول کر لیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اپنی اصلاح کر۔ دوسرے نمبر پر میں اپنا ہاتھ ہی نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف، اس سے بڑی شرافت کوئی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، بزدل نہیں ہوں، لیکن اللہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں، کسی کا خون نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ تھریٹ دے رہا ہے، صاف اس کے ارادے نظر آ رہے ہیں، اور یہ آگے سے اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس سے بڑی شرافت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو بھائیو یہ مصیبت اس لیے زمانے کو برا بلا نہ کہا کریں کہ آج شرافت کا زمانہ نہیں رہا۔ زمانے کو برا بلا کہنا گویا اللہ کو برا بلا کہنا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ زمانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے ایذا پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تکلیف دینا کیسے ہے کہ لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتے ہیں لوگ، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، زمانے کو میں بدلتا ہوں، زمانہ مجھ سے چینج ہوتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو زمانے کو برا بلا نہ کرا کرے۔ یہ انسانوں کے کرتوت ہے، یہ انسانوں کی خطائیں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، وہ انا میں آ جاتے ہیں، وہ حسد کے اندر آ جاتے ہیں، شیطان ان کو اکساتا ہے، اور یہ خالص جو نفس کی بیماریاں ہیں یہ بڑی ہلاکت خیز ہیں۔ ان کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کلاسز کے اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔